الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرمی مرزا جہلمی کے واقعات اولیاء پر اعتراضات کے جوابات میں بعض حضرات نے جواباً انبیاء کے واقعات پیش کیے ہیں، جس پر جہلمی صاحب نے شدید رد العمل فرمایا۔ ان کے رد العمل کے باوجود وہ کوئی دلیل نہ دے سکے۔ اس مقام پر محترمیہ مکرمی کو محترم غامدی کا یہ قاعدہ یاد دلا دینا چاہیے کہ دنیا دلائل میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی دنیا دلائل میں جوابات کے اندر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہاں ایک اصولی بحث کی جاتی ہے۔ فرض کیا جائے کہ ایک ولی یا صوفی کی جانب ایک متحیر العقل واقعہ منسوب ہے۔ اب کوئی اس واقعے کا انکار کرتا ہے یا اس پر طنز فرماتا ہے یا میمز بناتا ہے، تو اس کو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا دلائل میں طنز و مزاح و میمز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب یہ جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ جذبات کی نہیں ہوتی، تو یہ طنز و مزاح کی بھی کوئی نہیں حیثیت ہوتی۔ یہ بھی ایک اس کو اگر یہ وقت فرماتے ہیں تو ہمارے قول کی بھی کوئی حیثیت تو دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ایک واقعہ باطل ہے یا مبینہ واقعے کا واقعی ہونا باطل ہے، تو اس کو دلیل سے مسترد فرمائیں۔ بعض حضرات ان واقعات پر اعتراضات کرتے ہیں، تو بعض حضرات ان واقعات کے دفاع میں احادیث صحیحہ اور آیات سے ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی ان کے دفاع کے اندر احادیث اور آیات سے کو پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ قابل اعتراض ہے تو احادیث صحیحہ اور آیات بھی قابل اعتراض ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر ان پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو ایسا ہی یعنی سملر واقعہ ایونٹ احادیث میں بھی ہے، تو ان پر بھی وہ اعتراض جاری ہو جاتا ہے یا وارد ہوتا ہے۔ اب جہلمی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم صوفی وغیرہ کی جانب منسوب واقعہ پر تو اعتراض وارد ہوتا ہے، لیکن آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ پر وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسا نہیں فرما سکتے تو وہ پھر اعتراض نہ کریں اور کوئی اور اعتراض کریں، یعنی جو اعتراض کر رہے ہیں جس سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ترک کر دیں اور دوسرا کوئی اعتراض کریں۔ ہم تو رامائن، مہا بھارت، بیوز یا بیز جسے ویداز کہتے ہیں میں مندرج واقعات پر بھی کوئی ایسا اعتراض وارد نہیں کرتے جو قرآن یا احادیث صحیحہ پر وارد ہو سکتا ہو، اور بھی کسی بھی مذہب پر ایسا اعتراض وارد مت کریں جو اپنے مذہب پر وارد ہو جائے۔ یہ بہرحال جہلمی صاحب جو ہے نا وہ ان کے پاس یہ اتنا فہم غالباً معلوم ہوتا ہے کہ ہے نہیں۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کی اسنادی حیثیت تسلیم نہیں ہے، یعنی کہ وید میں اگر ایک واقعہ ہے اس سے ملتا جلتا ہمارے وہاں ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے وہاں کی اسنادی حیثیت تو ہے، ان کی نہیں ہے۔ اب جو نہیں مانتا اس کی الگ بحث ہے، مگر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہاں تو ایسا قابل اعتراض ہو اور ہمارے پاس بالفرض ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ قابل اعتراض نہ ہو۔ یہ ایک اسے کہیں گے اکھارا معیار نہیں رہا، دوہرا معیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہی حکم صوفیہ کے متحیر العقول واقعات کے لیے بھی ہے۔ گویا یہ بائے فارسی مفتوح ہائے مخلوطی کاف مہملہ مشدد مکسور اور یائے معروفہ ساکن ہے جو یہ حضرات جہلمی صاحب کو دیتے ہیں، لیکن جہلمی صاحب یک طرفہ یعنی ون وے تھنکر ہیں۔ وہ دوسروں کو تو اینٹی وینم دیتے ہیں، مگر خود ان کو اگر اینٹی ڈوز دے دیا جائے تو وہ غصہ فرماتے ہیں، اور واضح یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اس کی دلیل ہے کہ اب جہلمی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ورنہ وہ آرام سے جواب دیتے، یہ نہ کہتے کہ لعنت ہو اور یہ ہو جیسا فرماتے ہیں کہ باباؤں کے دفاع میں انبیاء کو لے آئے۔ تو اگر وہ لا رہا ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ انبیاء پہ اعتراض وارد نہیں ہو رہا، باباؤں پہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں اس کی مثالیں بھی دوں گا اور اس کا پارٹ 2 بناؤں گا، تو اگرچہ وہ انڈیپینڈنٹ پارٹ ہوگا مگر یہ مثالیں اس میں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جب واقعات غیر ثابت ہوں تو واقعات کا غیر ثابت ہونا حدیث اور ثابت ہونا، ان میں اگر دونوں پر ایک ہی قسم کا اعتراض ہو رہا ہو تو پھر یہ آپ دونوں پر اعتراض نہ کریں، یعنی پھر سمجھ لیں کہ جب واقعات غیر ثابت ہوں تو واقعات کا غیر ثابت ہونا اور کسی اعتراض کا واقعات ثابتہ اور غیر ثابتہ ہر دو پر یکساں وارد ہونا اور چیز ہے،
اور اس واقعے کو غیر ثابت ہونے کی وجہ سے رد کرنا اور چیز ہے. جب ان کو غیر ثابت جب جہلمی صاحب کو غیر متوقع طور پر کوئی جواب ملتا ہے تو محترم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس قسم کے جوابات دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو ایسے عقیدے پر، یا وہ کہتے ہیں کہ باباؤں کے دفاع میں انبیاء کو لے آئے. تو اگر وہ لا رہا ہے تو آپ وہ لے. اب اس پہ میں سیکنڈ ویڈیو جب بناؤں گا، اگرچہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، نہ بھی سنیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ثابت ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کا سانپ بن جانا، اور ایک واقعہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. مثلا کسی صوفی کی جانب یہ منسوب ہونا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، مثلا چھڑی تھی یا عصا تھا جو نیولا بن گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کہتا ہے، اس پہ اعتراض والد کرتا ہے کہ نیولا کا چھڑی کا نیولا بن جانا تو ممکن نہیں ہے، اس کے نزدیک محال ہے، اسی طرح کا محال جس طرح کہ فرعون کا جنت میں جانا جہلمی صاحب کے نزدیک. لیکن جب حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے. تو یہ اصولی اعتراض نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کوئی اگر کہے کہ بھائی یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لے آئے درمیان میں دفاع میں، تو یہ بھی ایک اصولی اعتراض کا جواب نہیں ہے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں. تو جہلمی صاحب کے اندر انکنسسٹنسی بہت ہے. جس نے ذرا بھی جہلمی صاحب کا مطالعہ کیا ہوگا وہ جہلمی صاحب کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کو مسترد کرتا رہے گا، کیونکہ وہی ان کو پسند کر سکتا ہے جن کو انکنسسٹنسی ہو. ہم انشاءاللہ اس پر چند واقعات ثابتہ اور غیر ثابتہ فرض کر کے بحث کریں گے کہ جہلمی صاحب جو ہیں ان کے اندر کیا خامی ہے. مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ نہ بھی دیکھیں اگلا ویڈیو تب بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جہلمی صاحب کتنا بڑا نقصان دے رہے ہیں اور کتنا انکنسسٹنسی اور ان کے وہاں کتنا سیلف کانٹرڈکشن اور سیلف کانفلکٹ ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی جہلمی صاحب کا ساتھ دیتا ہے تو بس وہ اس کا اپنا ذہن ہے. ہم تو جہلمی صاحب کو اس قابل نہیں اب سمجھ پاتے کہ ان کے کسی استدلال کو کوئی علمی حیثیت دیں. والسلام تمت.